صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 23. وَإِن كُنتُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. وَإِن كُنتُمْ واو میں نے اور ان میں نے اگر کنتم تم ہو فی میں نے میں ریبن شک ریبن مما یہ اصل میں تھا من ما کیا لفظ تھا من ما تو من ما نون ختم کر کے میم کو میم کے ساتھ ملا دیا گیا یہ بن گیا مما من میں نے سے اور ما جو کچھ ما میں نے مما جو کچھ نزلنا ہم نے اتارا نزلنا ہم نے اتارا علا میں نے پر عبدنا عبد کو نا کے ساتھ اضافت دی گئی عبد کہتے ہیں بندے کو عبد کہتے ہیں نا اپنے ہمارا فَأْتُو پس لے آؤ با میں نے ساتھ سورت ایک سورت ایک سورت من میں نے سے مثل کا معنی ہے جیسے مثل میں نے برابر مثل ہے اس جیسا اس برابر وَدْعُو واو میں نے اور ادعو کا معنی ہے بلا لو ادعو بلا لو شہداءکم شہداء کہتے ہیں حاضرین کو شہداء کہتے ہیں حاضرین کو کم تم لیکن یہاں مرادی معنی ہوگا اپنے معبودوں کو کیا اپنے معبودوں کو من میں نے سے دون کا معنی سوائے اللہ اللہ ان میں نے اگر تم ہو صادقین سچے صادقین معنی کیا بنے گا دیکھیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اگر تم کو شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر اللہ نورنا نہیں کہا کیا کہا اپنے بندے پر خیر ذکر کرتا ہوں فَأْتُوا بِسُورَةٍ پس لے آؤ ایک سورت من مثلہ اس جیسی وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ بلا لو اپنے معبودوں کو من دون اللہ اللہ کے ماں سوا ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اب مشرکین نے سوال کیا یہ ایک شبہ کا ایک سوال کا جواب ہے مشرکین نے سوال کیا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں آیا یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے آیات بنا لیتا ہے یہ لفظ بنا لیتا ہے جوڑ لیتا ہے لوگوں کو کہا کر کہتا ہے قرآن لے کر آ گیا ہوں کتاب لے کر آ گیا تو انہوں نے کیا کہا یہ قرآن اصلی قرآن نہیں یہ قرآن ہے ہی نہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا بھائی بات یہ ہے میں نے تو قرآن نازل کیا ہے لیکن ان کنتم فی ریب اگر تم شک میں پڑے ہوئے جو چیز میں نے نازل کی ہے تمہیں کیا ہو گیا اس میں شک ہے تو لہٰذا جو میں نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر
اب قرآن نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ تو بندہ ہے اور قرآن نازل ہوتا تو کسی نور پہ نازل ہوتا۔ کیا تو کیا ہے؟ بندہ۔ تو ہم میں سے ہے، ہماری اولاد ہے، تیرے پہ کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ اگر کوئی آتا نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا، نوری مخلوق ہوتی تو وہ نبی بن کر آتا، تو کیسے نبی بن گیا؟ مکے کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے آج کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان۔ انہوں نے بھی کہا کہ نبی ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ آج کے مشرک نے بھی کہا نبی ہوتا ہے، انسان نہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی جانے نبی ہے کہ بشر، اللہ ہی جانے نور ہے کہ اللہ ہی جانے نور ہے بشر، کی پتہ نشان۔ اللہ بار بار اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، اللہ عبدنا، کس پہ نازل کیا ہے؟ اپنے بندے پر۔ تو مکے کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اگر قرآن نازل کرے گا تو کسی نوری مخلوق پہ نازل کرے گا، تو انسان ہے، انسان پہ یہ ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے، صفت کو نہیں مانتے، صفت کو نہیں مانتے۔ آج الٹ ہو گیا، آپ کی بشریت کا انکار ہو گیا، آپ کی بشریت کا انکار ہو گیا۔ کہا نبی تو ہے لیکن وہ انسان۔ اس وقت کے مشرک نے کیا کہا؟ انسان تو ہے نبی۔ آج کے مشرک نے کہا نبی تو ہے لیکن انسان۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں مسئلہ بیان کرتا۔ آؤ ذرا 15واں سپارہ کھولو، 15ویں سپارے کی پہلی آیت کھولی، بس ایک دو سیر کراتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ترجمہ کرتا ہوں۔ 15واں سپارہ شروع سے جی، صفحہ نمبر 255 پیچھے پورا سا۔ پہلی آیت جی مل گئی ہے جی، توجہ کیجئے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے نور کو۔ اپنے بندے کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم تھا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ لیلم من المسجد الحرام، فرمایا رات کے ایک حصے کے اندر، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی آیات نشانیاں، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ انسان تھے۔ کون تھے؟ عبد تھے۔ اچھا آگے آؤ، صفحہ نمبر 263، آگے تھوڑا سا چلیے، چند صفحے، 263، 6 اور 3، یہ آخر کے اندر، یہ آیت نمبر 99 ہے۔ مل گیا جی؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، صفحہ نمبر 263، 263، 26، یہ 6 یار دو طرح کا، دو کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف 2 کا منہ ہے اور دوسری طرف 6 کا منہ آئے گا۔ 263 مل گئے۔
اچھا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ درمیان کے اندر آیت نمبر 99 ملا یا نہیں؟ نیچے سے 6 لائنیں چھوڑ کر مل گیا جی اوپر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا مل گیا جی. دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر مثالیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثریت لوگوں کی انکار کر دی مگر فرمایا وہ نافرمان بن گئے. وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تیرے لیے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دے. سورۃ بنی اسرائیل ہے یار، 15واں پارہ ہے، 263 پیچھے آؤ، پیچھے چلو، ایک صفحہ اور پیچھے کھولو، ایک صفحہ پیچھے کھولو سب. یہ دیکھو، اچھا دیکھیے فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ہرگز ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو زمین کو پھاڑ دے ہمارے لیے. ينبوعا، چشمہ نکل آئے. او تکون لَكَ جَنَّةٌ، یا ہو تیرے لیے باغات من نخیل، کھجوروں کے، وعنب، انگوروں کے. فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ، پس تو نکال دے نہریں، خلالہا، درمیان میں، تفجیرا، او تسقط السماء، یا آسمان کو گرا دے، کما زعمت علینا، جیسا کہ تو ہمارے اوپر باتیں کرتا ہے، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تأتی باللہ، یا اللہ آ جائے آمنے سامنے، والملائکۃ، اور فرشتے قبیلہ، اللہ بھی آئے اور فرشتے بھی آئیں، آ کر کہیں یہ نبی ہے تب مانیں گے. او یکون لک بیت، یا تیرے لیے گھر ہو من زخرف، سونے کا. او ترقی فی السماء، یا چڑھ جا آسمان کے اندر سیڑھیاں لگا کر. ولن نؤمن لرقیک، ہرگز ہم نہیں مانیں گے تیرے چڑھنے کو. حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ تو نازل کر دے ہمارے اوپر کتاباً، ایک کتاب، نقرأہ، جس کو ہم پڑھتے ہوں، ہمارے مذہب کی ہو. یہ قرآن نہ یہ قرآن نہیں، ہمارے مذہب کی ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہم رسم و رواج کرتے ہیں وہ چیزیں بیان ہو. قل سبحان، ہاں یہ پیچھے ساری چیزیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں بول، اب تیرے بولنے کا وقت آیا. کیا کہا؟ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. کیا مطلب؟ یہ تو سارے کام رب کے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا. اگر میں کرنے لگ جاؤں گا تو میں اس کا شریک بنوں گا، تو میرا رب شریکوں سے پاک ہے. حل کنت، اے لوگوں میرے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ خدا ہے، نہیں. حل کنت، نہیں ہوں میں، الا، مگر، بشر، انسان، رسول. آگے فرمایا وما منع الناس، لوگوں کو نہیں روکا، یؤمنوا، یہ کہ ایمان لے اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. الا، مگر یہ کہ ان قالوا، وہ کہنے لگے ابعث اللہ، کیا اللہ نے بھیج دیا بشرا، ایک انسان کو رسول. اس لیے ہم مانتے نہیں کہ یہ انسان رسول بن کر آ گیا. آج کا مشرک بھی کہتا ہے جو رسول ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا. اس وقت کا بھی مشرک کہتا ہے جو انسان ہوتا ہے وہ نبی. اللہ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. کل، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، لو کان فی الارض، اگر ہوتے زمین کے اندر ملائکتن، کون ہوتے؟ ملائکتن، کون ہوتے؟ یمشون،
چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنینا بسنے والے ہوتے، رہنے والے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء تو ہم اتارتے آسمان سے، ملکن فرشتوں کو اتار دیتے، رسولا رسول بنا کر اتار دیتے۔ یہاں رہتے انسان ہے تو انسانوں میں نبی بھی انسان معلوم ہو گیا اللہ کے پیغمبر کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان۔ آگے آئیے 275 صفحہ جہاں یہ سورۃ قاف ختم ہوتی ہے، بس یہ آخری حوالہ ہے۔ آخر کے اندر بالکل آخری لائن، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ قاف ختم ہو رہی ہے 16ویں پارے کے اندر 275 آگے چلیے جا کے وہ آگے دیکھیں، یہ آپ تھوڑا سا رہنمائی کر دیں نا، آپ تو پڑھے ہوئے نا، آپ تو ان کی رہنمائی کریں جی۔ دیکھیے قل انما 275 جہاں سورۃ قاف ختم ہو رہی ہے، آخری آیت، اللہ سب کی آخری آیت ہے، نیچے سے 2 لائنیں چھوڑ کر تیسری لائنوں پر شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا قل میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، انما بے شک صرف آنا میں بشر کیا بشر انسان مثلکم تمہاری طرح، جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان، تم کھاتے پیتے میں بھی کھاتا پیتا، تم چلتے پھرتے میں بھی چلتا پھرتا، تمہارے رشتہ دار میرے بھی رشتہ دار، تمہارے باپ دادا میرے بھی باپ دادا، تمہاری بیویاں میری بھی بیویاں، تمہارے بچے میرے بھی۔ ادھر سے کہتے ہیں میلاد النبی، عید میلاد، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، کس کو؟ پیدا ہونے کو۔ ادھر سے عید میلاد النبی، ادھر سے کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے؟ جی کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے دوتے بھی ہیں؟ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بیویاں بھی ہیں؟ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا دادا بھی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا نہیں ہے؟ کیا آپ کا باپ نہیں ہے؟ آپ کی ماں نہیں ہے؟ آپ کے دوتے نہیں؟ حسن و حسین کا انکار آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ کتنوں کا انکار کرو؟ اس لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے مثلکم تم جیسا ہوں، ہاں خیال کرنا، یہ نہ کہنا کہ ہم بھی گناہگار تو وہ بھی، نہ یوحا الیہ، میرے تیرے اندر فرق صرف یہ ہے میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تیرے پاس اللہ کی وحی نہیں ہے۔ فرمایا کیا وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ آتی ہے بات کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، الہ واحد وہ ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک، جی اللہ نے کہا ہے نماز وغیرہ پڑھو، یہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن آگے بھی سنیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی۔ قرآن پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کیا تھے؟ کوئی بندہ کہے بھئی نبی نور ہے، اس کو کہو بھئی قرآن کہتا ہے نبی بشر ہے، تو کہتا ہے نبی نور ہے۔ اب تیری مانے، تیرے مولوی کی مانے، تیرے پیر کی مانے یا قرآن کی مانے، تو ہم نے کس کی ماننی ہے؟ قرآن کی۔ آئیے واپس سبق۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کو شک میں، اگر تم شک میں پڑے ہوئے اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا، اب قرآن کا جواب آیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کو گاڑ لیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا، لے آؤ نا، بِسُورَةٍ، ایک سورت،
کیا ایک صورت مثلی ہی اس قرآن کی آیت کے برابر ہو، اس جیسی ہو جیسے یہ قرآن ہے، تم بھی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ لہذا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اکیلے تو کر نہیں سکتے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے معبودوں کو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے معبودوں کو، من دون اللہ، اللہ کی نہیں جی بتاں دے بارے میں من دون اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا سارے بت ہی ہیں، انسان تو کوئی نہیں ہے نا بھائی، دنیا کے اندر سارے بت ہی پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی بت ہیں، میں بھی بت ہوں، سارے بت ہی ہیں۔ جو بندہ کہہ رہا ہے بت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سب کو بت بنا رہا ہے، پھر آپ بھی بت ہیں، میں بھی بت ہوں، انسان تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں من دون اللہ، میں اللہ کے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ قرآن چھوڑ کر کوئی اور کتاب لے آؤ، کیا مطلب؟ چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے صحیفے ہوں، چاہے کسی مولوی کی کتاب ہو، چاہے کسی پیر کی کتاب ہو، کوئی بھی آ جائے، تو لہذا من دون اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، کیا اس میں اللہ کے نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جی فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سب کچھ فرمایا ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو، سچے ہو۔ اگر تم کہتے ہو نا قرآن گھڑ لیا تو لے آؤ ایک سورت۔ آگے فَإِن لَّمْ، یہ چیلنج قرآن آ گیا، قرآن کا چیلنج آیا، فرمایا فَإِن لَّمْ، فَإِن پس اگر، لم نہیں، تفعلوا تم کرو، وَلَن واو میں نے اور لن میں نے ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کرو گے، فَاتَّقُوا میری طرف توجہ کرو، فَاتَّقُوا پس بچ جاؤ، فَاتَّقُوا بچ جاؤ، النار آگ، التی وہ، یہ صفت ہے نار کی، وقودھا، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، وقود ایندھن، ہاں اس، یہ ضمیر جا رہی ہے نار کی طرف، الناس لوگ، والحجارہ واو میں نے اور حجارہ کہتے ہیں پتھر، حجارہ پتھر، اعدت تیار کی گئی، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین واسطے کافروں کے، معنی کیا بنے گا؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور سن لو ہرگز نہیں کر سکو گے، پہلے کہا تم نہ کر سکو تو پھر، اور آگے کہا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ پس بچ جاؤ آگ سے، وہ آگ وقودھا جس کا ایندھن ہوں گے، الناس لوگ، والحجارہ پتھر، اعدت للکافرین منکروں کے لیے تیار کی گئی، منکروں کے لیے تیار، اچھا بھی بات ٹھیک ہے، اللہ نے چیلنج دے دیا، بھئی بات یہ ہے کہ قرآن کا مقابلہ تو تم کر نہیں سکتے، تو نہ کر سکو تو پھر جہنم میں جاؤ گے، تو لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے کیا کرو، بچ جاؤ۔ آگے کہا وقودھا اس کا ایندھن جو ہوں گے وہ لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ یہ پتھر کا ذکر کیوں کیا؟ ایک معنی یہ ہے کہ چونکہ پتھر کے اندر گرمی ہوگی، سختی ہوگی، کیا ہوگی؟ پتھر کے اندر سختی اور کیا ہوگی؟ گرمی ہوگی، تو چونکہ یہ گرمی اتنی شدت اختیار کرے گی کہ وہ اندر سے جلا دے گی، اندر سے کیا کرے گی؟ جلا دے گی۔ اور دوسرا معنی حجارہ پتھر کا ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو بنا کر پوجتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے معبود بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ جب جس کو خدا بنایا ہوا ہے وہ خود پھنسا ہوا ہے، اور جس کے اوپر میں خود اعتماد کرتا ہوں وہ خود ہی نہیں بچ سکا، تو مجھے بچا رہے؟ جس پہ میں امیدیں رکھتا ہوں جب وہ خود ہی نہیں بچتا تو مجھے کیا بچائے گا؟ تو لہذا فرمایا کہ وہ پتھر بھی جہنم کے اندر، جی ٹھیک ہے جی، پھر تو ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا جی، وہ پتھر ہی بہت مراد ہیں۔ بھائی جان مکے کے مشرکوں کا عقیدہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل کروں گا چونکہ ٹائم شارٹ ہو گیا۔
پتھر سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ان بزرگوں کی روحیں اس کے اندر آ جاتی، ہمارے ان بزرگوں کی روحیں ان کے اندر جیسے آج کل عقیدہ ہے کہ قبر والے کی روح قبر والے کے اندر آ جاتی ہے، قبر کے اندر زندہ پڑا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی. اچھا خیر آگے چلیے. فرمایا وبشر الذین، وہ میں نے اور بشر کا معنی خوشخبری سنا دی. الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان لہم ان میں نے بے شک لہم واسطے ان کے جنات باغات تجری چل رہے ہوں گے. تجری کے معنی جرا یجری کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا، تجری چل رہے ہوں گے، جاری ہوں گے. من سے تحت کہتے ہیں نیچے، تحت کہتے ہیں نیچے، اسفل اوپر اور تحت نیچے. اچھا آگے انہار نہر کی جمع، کیا نار کی جمع. کلما جب بھی روزی کو رزق دیا جائے گا، روزی کو منہا اس سے، منہا اس سے، کس سے؟ من ثمرات پھلوں سے، کس سے؟ پھلوں سے. رزقن رزق روزی کھانے کو. قالو کہیں گے ہذا یہ، الذی وہ، یہ وہی، رزقنا جو ہم کو دیا گیا. رزقنا من سے قبل کا معنی پہلے، وَأُتُو اور لایا جائے گا، بھی ساتھ اس کے متشابہا ملتا جلتا. وَلَهُمْ وہ میں نے اور لَهُمْ ان کے لیے فیہا فی میں نے میں ہا اس میں ازواج زوج کی جمع ہے بیویاں، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، مطہرہ میں نے پاکیزہ. وَهُمْ وہ میں نے اور ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. منع کیجئے جی. فرمایا وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا جب رزق دیا جائے گا اس میں، من ثمرات پھلوں سے، رزقن کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور لایا جائے گا، متشابہا ملتا جلتا، ایک جیسے ہوں گے، متشابہہ ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھ لیجیے. اللہ نے کہا بشر الذین عملوا الصالحات، یوں ہی کہا بشر الذین عملوا الصالحات، کہ میں کوئی غلط پڑھ رہا ہوں یار، بولو تو صحیح یار. کیا لفظ ہے؟ بشر الذین عملوا الصالحات ہے یا بشر الذین آمنوا ہے؟ مطلب یہ ہے پہلے عقیدہ ہے پھر اعمال، پہلے ایمان ہے پھر اعمال. پہلے ایمان بنے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد جا کر اعمال آئیں گے. اچھا خیر، ان لہم جنات اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہوں. کیا ہوں گے؟ باغات جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں. اور کلما رزقوا منہا من ثمرۃ کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے. جب بھی پھل دیا جائے گا تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو پھل دیے جائیں گے نا تو دیکھ کر وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے. اس لیے ان سے ملتا جلتا ہوگا کہ تاکہ ان کو کھانے میں دشواری پیدا نہ ہو. کیا ہو؟ کھانے میں دشواری. اللہ فرماتے ہیں جنت میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں. اللہ فرماتے ہیں تیری پہچان کرنے والی تکلیف بھی وہاں نہیں. ہر چیز تیرے سامنے ہوگی تو فوراً پہچان لے گا. اس طرح کا میں تیرا ماحول بناؤں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ رنگ کے اندر تو ایک ہی ہوگا. رنگ کے اندر کیا ہوں گے؟ شکل میں ایک جیسے ہوں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ذائقہ. مثال کے طور پر ایک مالٹے کا دانہ آ گیا. اب مالٹے کی ایک
پھاڑی کو کھائیں گے اس کا ذائقہ، اور دوسری کھائیں گے تو ذائقہ، اور تیسری کھائیں گے تو ذائقہ۔ اللہ فرماتے ہیں ذائقے الگ الگ ہوں گے لیکن وہ ان میں سب میں ملتا جلتا ہوگا تاکہ پہچاننے میں دشواری۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے بھائی دنیا کے اندر بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نمبر کے اندر مکان کی تلاش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ میرا مسئلہ بنا ہوا ہے، مکان مجھے مل جائے، اچھا خاصا مکان ملنا چاہیے جو خوبصورت ہو، جس کے اندر بیٹھو ہائے 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 مزہ ہی آنے شروع ہو جائے، مکان مل جانا چاہیے۔ اچھا، مکان کے بعد پھر روزی ہونی چاہیے، پھر کیا ہونی چاہیے بھائی؟ نوکری وغیرہ بھی لگی ہوئی ہو، تنخواہیں وغیرہ بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، اور پھر کیا چاہیے؟ جب روزی بھی مل گئی اب چاہیے بھائی بیوی بھی چاہیے، شادی ہونی چاہیے، اور بیوی ملنی چاہیے جو نایاب ہو، جو سب سے زیادہ حسین ہو، میں اس عورت سے شادی کروں، ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی مل گئی۔ اب کیا کہتا ہے؟ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ پھر کہتا ہے اچھا یہ سب کچھ مل تو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کے اندر نکلوں نہیں مکان سے، نہ مکان مجھ سے چھوٹے، نہ روزی میری بند ہو، نہ بیوی مجھ سے جدا ہو، اور نہ میں کبھی اس سے، کہتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر مکان ملتا ہے تو وہ بھی چھوٹ جاتا ہے، روزی ملتی ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، بیوی ملتی ہے وہ روٹھ جاتی ہے، مکان ملتا ہے تو پھر نکال کر قبرستان میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ والی بات تو ہوئی کوئی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں تو دنیا کے اندر تلاش کر رہا ہے، یہ دنیا میں نہیں ملے گی، میں تجھے بتاتا ہوں کہاں ملے گی۔ فرمایا ان لہم جنات، یہ بن گئے مکان، کیا بن گیا جی؟ باغات ہوں گے جس کے اندر محل ہوں گے، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، پھل مل جائیں گے، روزیاں ملے گی، اور فرمایا اس کے اندر بیوی بھی دوں گا۔ کیا دوں گا؟ مطہرۃ، پاکیزہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پاکیزہ۔ فرمایا ہر قسم کے عیب سے پاک، اس کے اندر ناک سے جو گند نکلتا ہے یہ بھی، منہ سے جو کھنگار تھوک نکلتی ہے یہ بھی نہیں ہوگی، اور فرمایا جو اس کو خون آتا ہے وہ خون والی بیماری بھی، حیض نفاس یہ سب ختم، اولاد والی بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اللہ فرماتے ہیں مطہرۃ، پاکیزہ ہوگی۔ کتنی پاکیزہ ہوگی؟ فرمایا وہ جو میں بیوی دوں گا نا وہاں، وہ جو وہاں بیوی دوں گا، اس بیوی کو جب اس کا شوہر دیکھے گا تو اس کو دیکھتے ہی یوں دیکھے گا کہ اس کے اندر ہڈی جو ہے وہ بھی صاف نظر آئے گی، ہڈی کے اندر کیا گودا ہے وہ بھی صاف شفاف۔ یہ کنایا ہے حسین و جمیل سے۔ اچھا یہ تو بھائی بات بن گئی ان حوروں کی، وہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، تو یار اس بیوی کا کیا بنے گا جس نے میرے ساتھ ساری زندگی وفا کی ہے، بڑی مشکل میں وقت گزارا ہے، تو اس بیچاری کا کیا بنا، یہ کدھر جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی، یہ بیوی ان حوروں کی وہ اس کے تابع ہوں گی، اور یہ ان کے اوپر کیا چلائے گی؟ سرداری چلائے گی، اور فرمایا اس کو اتنا پاک کر دوں گا، اتنا پاک کر دوں گا کہ اللہ فرماتے ہیں مطہرۃ، پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا جب جنت میں داخل کروں گا تو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ لا يخرجون ابدا، کبھی بھی اس سے نکلیں گے نہیں۔ ایک دوسرا لا يموتون ابدا، وہاں موت بھی، اصل زندگی وہ ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی اللہ کے نبی نے بھی وہی زندگی پسند کی ہے کہ اللہ میں وہ زندگی لینا چاہتا ہوں، اس زندگی میں رہنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہی زندگی پسند کرنی چاہیے جو قرآن زندگی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
اللهم انا نجعلك في نحور من صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد